بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہماری یوتھ کی اکثریت واقعہ کربلا کی حقیقی کہانی سے ناواقف ہے، کیونکہ ان کے سامنے مسخ شدہ تحریف شدہ روایات کو قصے کہانیوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج میں احادیث کی روشنی اور حقائق کے تناظر میں مختصراً شہادت حسین رضی اللہ عنہ پیش کرنے لگی ہوں۔ میں اس تاریخ کی بات نہیں کر رہی جس کو مسخ کر کے ہماری یوتھ کے سامنے لایا گیا، میں ان حقائق کی بات کر رہی ہوں کہ جس کی کہانی سننے اور پڑھنے سے پہلے اس کی سند کو تولا جاتا ہے، اس کی سند کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس نے کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اس بارے میں بڑی لمبی بحث کی ہے، جس کو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حج سے فارغ ہوئے، کوفیوں عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے کہ ایک صندوق بھر گیا۔ بعض روایات میں ان کی تعداد 40,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان کا مقصد حسین رضی اللہ عنہ کو بلانا تھا کہ آپ ہمارے پاس آؤ، سنت مٹتی جا رہی ہے، بدعات بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ویورز، حسین رضی اللہ عنہ کے جانے کو، شہید ہونے کو، اس سارے واقعے کو ہماری شاعری حق و باطل کا مارکا بنا کر پیش کرتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ویورز، مجھے یہ بتائیے، اگر ایسے ہوتا تو کیا اس وقت کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حق و باطل کی لڑائی سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے، جہاد سے رکتے؟ ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی رکنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو انہی کوفیوں نے بلا کر شہید کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سے پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو کہ کیا میرا آنا صحیح ہے، میں اس کے بعد آؤں گا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچا تو ان کا وہاں شاندار استقبال کیا گیا۔ مسلم بن عقیل مطمئن ہوا اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلاوے کا خط بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے خط ملتے ہی سفر کا آغاز کیا، لیکن ابھی آپ سفر میں ہی تھے کہ آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ حسین رضی اللہ عنہ رکے اور فیصلہ کرنے لگے کہ میرے ساتھ 72 لوگوں پر مشتمل عورتوں اور بچوں کا جو قافلہ ہے اس کو واپس مدینے بھیج دیا جائے، لیکن قافلے میں موجود سب لوگ آپ کو اکیلا روانہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ جانے پر مصر ہوئے۔ ابھی راستے میں ہی حسین رضی اللہ عنہ تھے کہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے شمر نامی انسان اپنے لشکر کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے کہ پہلی بات، میں واپس جانا چاہتا ہوں مدینہ، مجھے جانے دیا جائے، اگر نہیں تو مجھے راستہ دو کہ میں کہیں سرحدوں کی طرف نکل جاتا ہوں جہاں مسلمان کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاکہ میں میدان جہاد کی صف میں شامل ہو کر جام شہادت نوش کر لوں، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے راستہ دو کہ میں یزید کے پاس جا کر بیعت کر لوں۔
لیکن ان لوگوں کو آپ کی یہ باتیں منظور نہیں تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس چلا گیا تو پھر سب سے پہلے تختہ دار پر عبید اللہ بن زیاد اور شمر جیسے ساتھیوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی اور گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ حسین رضی اللہ عنہ اپنا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب یزید کے پاس پہنچی تو اس نے کہا لعن اللہ ابن الجمرہ، اللہ ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پر لعنت کرے، اس نے یہ کیوں کیا؟ جو کام عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی شمر نے کیا اس کا سارا ملبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید پر ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ آپ مجھے لکھا ہوا دکھا سکیں جس میں لکھا ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا معاویہ کا بیٹا یزید ہے۔ کوئی ایسا پروف نہیں، کوئی ایسی ریٹن تحریر نہیں۔ تحریف شدہ روایات کی میں بات نہیں کر رہی، میں ان حقائق کی بات کر رہی ہوں جن کو سننے پڑھنے سے پہلے ان کی اسناد کو چیک کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر فقد انجحوا، میری امت میں سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والی قوم قافلہ سب کے سب پر جنت واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں یہ فرمان اول جیش من امتی یغزون القیصر مغفور لهم۔ امام ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اول جیش من امتی یرکبون البحر، یہ حدیث فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس قافلے کے امیر تھے جس نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا، یہ ان کے مناقب میں شامل ہے۔ اور اول جیش من امتی یغزون القیصر مغفور لهم، یہ حدیث معاویہ کے بیٹے یزید کے فضائل میں ہے کہ وہ سب سے پہلا تھا جس نے قیصر کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جہاد کیا۔ ویورز، ہمارے سامنے کیسے تاریخی تحریف شدہ تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے حقائق کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مزید اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، مزید ایسی باتوں کو سننے سے پہلے میری کل کی آنے والی ویڈیو کو ضرور سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔